بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ محرم الحرام کے مسائل اور فضائل کے سلسلے میں چوتھی قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں یوم عاشوراء کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا فضائل ہے اور اس دن کون سے اہم واقعات پیش آئے، ان تمام کو بیان کیا جائے گا۔ تو سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام، اس مہینے کی فضیلت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس میں یوم عاشوراء ہوتا ہے، یعنی 10ویں محرم کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور کامرانی نصیب فرمائی، یعنی جاء الحق و زہق الباطل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظارہ اہل ایمان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ چنانچہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے نجات اور چھٹکارا دلایا، اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں ڈبو دیا اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ غرق کرنا رہتی دنیا تک نشان عبرت بن چکا۔ چنانچہ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن یہود کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، یعنی ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم ووجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیات ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون، جو کہ بہت بڑا ظالم اور ملعون تھا، اس کے ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دلائی اور چھٹکارا عطا فرمایا ہے، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا اور ڈبو دیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو ہم نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے یعنی روزہ رکھنے کے لیے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولی بموسیٰ منکم فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ جو روایت ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ 3737 ہے، اور صحیح مسلم میں 2714 اس روایت کا نمبر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یوم عاشوراء جس طرح یہود کے نزدیک ایک محترم اور ایک متبرک دن سمجھا جاتا تھا، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بھی قریش مکہ کے نزدیک بھی یہ ایک بہت بڑا محترم دن سمجھا جاتا تھا۔
یعنی اس دن میں خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، اور قریش مکہ اس دن روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کا فرمانا ہے کہ کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فی الجاہلیہ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء ومن شاء صامہ ومن شاء ترک۔ یعنی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ البتہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یعنی رمضان کے جب روزے فرض ہو چکے تو اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا کہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، کہ جو شخص چاہے وہ عاشوراء کا روزہ رکھے، اور جو چاہے وہ عاشوراء کا روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشوراء کی کیا فضیلت ہے، اور اس دن کیا کیا نئے واقعات پیش ہوئے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے، اور ہم بھی اس سال انشاءاللہ روزہ رکھے۔ اور آپ کی یاد دہانی کے لیے بتلا دوں کہ اس سال 30 اگست کو یوم عاشوراء کا دن ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام ناظرین اور سامعین کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔